علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ تمام دوست احباب خیریت سے ہوں گے۔ تو ناظرین، آج کا ہمارا اگلا ٹاپک ہے انبیاء علیہ السلام کی لغزشوں اور آداب قبور کا بیان۔ آج ہم اس کو بیان کریں گے۔ تمام دوست احباب چینل کو لازمی سبسکرائب فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ صلی اللہ علی حبیب سیدنا محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ میرے بھائی شمس الدین، تمہیں اللہ تعالی بزرگ بنائے۔ سنو پیغمبران علیہ السلام کی لغزشوں کے بارے میں، ان سے گناہ صغیرہ ہو سکتا ہے یا نہیں؟ لوگوں کا اختلاف ہے۔ عام اہل سنت والجماعت کا اس پر اتفاق ہے کہ ان سے لغزش ہو سکتی ہے، یعنی گناہ صغیرہ بلا قصد ممکن ہے اور کبیرہ تو ممکن ہی نہیں۔ انبیاء علیہ السلام سے کفر سرزد نہیں ہو سکتا، اس میں کسی کا اختلاف نہیں۔ البتہ مبتدعین کا ایک گروہ اس بات پر قائل ہے کہ جس طرح عام مومنین سے گناہ کبیرہ اور کفر ممکن ہے، اسی طرح انبیاء علیہ السلام سے بھی ممکن ہے۔ وہ اس کی دلیل یہ بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے متعلق خبر دی ہے، وَاجْنُبْنِي وَبَنِّي أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ اے اللہ، تو مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی پوجا سے بچائیو۔ اگر اصنام کی پرستش پیغمبروں سے ممکن نہ ہوتی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ دعا کیوں کر مانگتے؟ بلکہ ایسی دعا کرنا ہی محال تھا، کیونکہ دعا ممکن الوقوع کے لیے ہوتی ہے۔ جس کا وجود ہی محال ہو، اس کے لیے دعا مانگنا کیا؟ جواب یہ ہے کہ اس دعا سے ان کی اولاد مراد ہے، وہ خود نہیں۔ اگرچہ آپ اس سے مامون اور بری تھے، مگر اپنے آپ کو شامل کر دیا تاکہ آپ کی شمولیت سے برکت ہو اور دعا مقبول اور مستجاب ہو جائے، جیسا کہ ہمارے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں حکم ہوا ہے، وَاسْتَغْفِرُوا لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔ اپنے اور کل مومنین کے لیے استغفار مانگو۔ کیا نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گناہ سرزد ہوئے تھے؟ مگر اسی برکت کا پہلو یہاں بھی تھا۔ یہ تو شرعی جواب ہوا۔ مگر اہل حقیقت کے نزدیک اصنام پرستی اور بت کو سجدہ ہی شرک و زنار نہیں، بلکہ خدا کے سوا کسی غیر سے طمع رکھنا، ڈرنا یا آرام لینا ہے۔ بزرگوں کا یہ مفہوم بطور لطیفہ کے ہے، حقیقتاً نہیں، کیونکہ بتوں میں نفع پہنچانے اور ضرر رسانی کی طاقت ہی نہیں۔ جب کافر نے بتوں سے طمع رکھی، خوف کیا اور اعتقاد جمایا، تو حقیقی توحید خراب اور برباد کر دی۔ اب وہ مومن اور موحد جو خدا پر ایمان لا چکا ہے اور خدا نے اس کو خبر دی ہے کہ میرے سوا ساتوں آسمان و زمین میں کوئی بھی نفع اور ضرر رساں نہیں ہے، پھر اس نے اگر خدا کے سوا اپنا عقیدہ غیر حق سے درست و واجب گردانا، غیر حق کے ساتھ آرام اور سکون اور خوف کیا، تو اپنے اعتقاد سے پھر گیا اور کفار کے فعل کی طرح یہ فعل اس سے سرزد ہوا۔ تو اگرچہ اس کا اعتقاد ایمان پر درست نہیں، لیکن یہ شرک ہو گیا، یعنی جس میں نفع نقصان پہنچانے کی طاقت نہیں۔ اگرچہ وہ خود بت نہیں، مگر جب خوف و رجا اور امید و بیم کا تعلق اس کے ساتھ کیا تو وہ بھی بت کی طرح بن گیا۔ تو حضرت خلیل علیہ السلام کی دعا کا مقصد یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ مجھے محفوظ رکھ، کہ میں تیرے سوا کسی کے ساتھ آرام نہ کروں، کسی غیر حق سے نفع اور نقصان کی امید نہ رکھوں، اور بجز تیرے کسی سے خوف نہ کروں۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، جب تیرے سوا دونوں جہاں میں کوئی نہیں، تو پھر کس سے ملنے کی جلنے کی تمنا کرنا دیوانگی اور ہوس ہے۔
جب تیرے سوا دونوں جہان میں کوئی ہے ہی نہیں تو پھر کسی سے ملنے جلنے کی تمنا کرنا دیوانگی اور ہوس ہے۔ ھذا معنی دعاء الخلیل ولیس تعوذ من الکفر الذی هو ضد الایمان۔ دعائے خلیل کا یہی معنی ہے کہ نہ کہ اس کے کفر سے توبہ کرنا جو ایمان کی ضد ہے، لیکن عام مومنین پر قیاس کرنا اس لیے باطل ہے کہ عداوت کا محل کفر ہے اور محبت کا محل ایمان۔ کافر خدا کا دشمن اور خدا کافر کا دشمن ہے، مگر اس عالم امتحان میں اس حال پر پردہ پڑا ہوا ہے۔ جس وقت کافر کا خاتمہ کفر پر ہوتا ہے تو اس وقت اس پر یہ راز کھل جاتا ہے کہ خدا اس کا دشمن تھا، اور عنایت خداوندی سے ایمان پر خاتمہ ہو جائے تو اس وقت یہ بید ظاہر ہو جائے گا کہ اللہ اس کا دوست تھا۔ مگر یہ معاملہ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ جائز نہیں، کیونکہ یہ لوگ احباب میں ہیں، خاص الخاص ہیں، خصوصیت کا کوئی مقام نبوت سے بڑھ کر نہیں، یہ خاص ترین دوستوں میں ہوتے ہیں۔ ان کی محبت خدا کے ساتھ مسلم ہو چکی ہے اور کفر سے مامون ہو چکے ہیں۔ جب ان کے ساتھ محبت الہی تحقیقی ہے تو اس میں تغیر اور تبدل ممکن نہیں۔ رد و بدل تو مخلوقات کی صفات ہیں، وہاں یہ کیوں کر جائز ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کا دوست ہے اس کا دشمن نہ ہوگا، اور جس کا دشمن ہے اس کا دوست نہ ہوگا؟ ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک شخص جو خدا کا حقیقتاً دوست ہے مگر بظاہر دشمنوں کی صف میں ہے، جیسے کہ ساحران فرعون۔ یہ لوگ بظاہر دشمن تھے مگر سلطان محبت الہی نے غلبہ کیا، یہ خدا کے دوست بن گئے، اور ابلیس لعین صورتاً خدا کا دوست بنا ہوا تھا۔ سلطان عداوت حق کا غلبہ ہوا، اس میں دشمنوں کی صفت آ گئی۔ اسی معنی کے اعتبار سے کسی نے کیا خوب کہا ہے، کسی کو اس کی کیا خبر کہ اس اتھاہ میں سمندر میں سنگریزہ بیش قیمت ہے یا عقیق؟ یہاں ایک خاص بات ہے، اس کو گوشے دل سے سنو۔ اللہ تعالیٰ کی محبت اور عداوت دونوں بے علت ہیں، نہ کسی وجہ سے وہ کسی کا دوست، نہ کسی سبب سے وہ کسی کا دشمن ہے۔ محبت اور عداوت ازلی ہیں، بندے کا خلاف یا موافق ہونا وقتی ہے۔ اب سمجھو کہ محبت اور عداوت سابق ہوئی اور خلاف اور موافقت لاحق ہوئی، سابق کی علت لاحق نہیں ہو سکتا۔ جب عالم محبت میں یہ رنگ ہے تو سمجھ لو سارا جہان ہیچ در ہیچ ہے۔ اس ربائی کو پڑھ کر دل خوش کر لو۔ ربائی کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے، آسمان نے میرے دل میں پوشیدہ یہ بات کہی کہ جو فرمان خدا کے یہاں ہوتا ہے، جو فرمان خدا کے یہاں سے ہوتا ہے میں اس کو انجام دیتا ہوں، تو مجھ کو بدنام کرتا ہے کہ میں نے ایسا کیا ہے۔ ارے بھائی، اگر اپنی گردش پر مجھے خود اختیار ہوتا تو میں رات دن کے اس چکر سے اپنے کو پہلے ہی چھڑا لیتا۔ لیکن گناہ کبیرہ انبیاء علیہ السلام سے سرزد ہونے کے متعلق ایک گروہ یہ کہتا ہے اور دلیل پیش کرتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے آخر کیوں کر کیا۔ اہل سنت والجماعت کے نزدیک تو انبیاء علیہ السلام سے کفر ممکن ہی نہیں، کیونکہ گناہ کبیرہ بھی کفر ہے۔ جب ایک کبیرہ جائز ہوا تو دوسرا بھی جائز ہو سکتا ہے۔ تو برادران حضرت یوسف علیہ السلام کے کبیرہ کا تو جواب یہ ہے کہ وہ نزول وحی سے پیشتر کا واقعہ ہے اور وہ الشاذ کالمعدوم کا درجہ رکھتا ہے۔ دوسرا یہ کہ کس قدر جلد آپ لوگوں نے توبہ کر لی اور صلاح و تقوی کی طرف آ گئے۔ انبیاء علیہ السلام سے ذلت لغزش البتہ ممکن ہے۔ ذلت کی تعریف یہ ہے کہ اس گناہ کے قبل قصد اور ناگناہ کے بعد اس پر قرار ہو، جیسے کوئی پھسلتے راستے میں چلے اور اچانک گر پڑے اور جلد سے جلد اٹھ کھڑا ہو جائے۔ نہ گرنے سے قبل اس کی نیت گر پڑنے کی تھی، نہ گر پڑنے کے بعد پڑے رہنے کی۔ لیکن انبیاء علیہ السلام کی شان اس سے کہیں زیادہ اعلیٰ اور ارفع ہے۔
ذلت کے موقع پر بھی عطاب میں آ جاتے ہیں۔ لیعلوم، اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ اپنے مرتبے کی بلندی اور مقام کی اونچائی کی وجہ سے بڑے لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں میں پکڑے جاتے ہیں اور چھوٹے لوگ بڑے گناہ پر پوچھے نہیں جاتے۔ المخلصون علی خطر عظیم، مخلص لوگ بڑے خطرے میں ہیں۔ بڑے گناہوں پر نہ پکڑا جانا چھوٹے پن کی دلیل اور چھوٹی باتوں پر باز پرس اور عتاب بزرگی اور بڑائی کی دلیل ہے۔ وَكَانَ زَجْرًا لِغَيْرِهِمْ، یہ غیروں کے لیے تنبیہ ہے تاکہ عام لوگ ہوشیار ہو جائیں اور سمجھیں کہ جب بڑوں کے ساتھ ایسا معاملہ ہے تو ہم جیسوں کو کون پوچھتا ہے۔ عطاب میں ایک راز اور بھی ہے کہ یہ زیادتی محبت کی دلیل ہے۔ جب تک عشق اور محبت باقی ہے، طرح طرح کے عطاب اور ناز معشوقانہ ہوتے رہیں گے۔ عالم محبت میں یہی چلن برابر جاری رہے گا۔ جب عتاب نہیں تو محبت نہیں رہی، جب تک محبت باقی ہے عطاب باقی رہے گا۔ کیا تم دیکھتے نہیں کہ حضرت محتر داؤد علیہ السلام کے ساتھ ایک ذلت کے مقابلہ میں کیا معاملہ ہوا؟ آپ 40 دنوں تک سر بسجدہ ہو کر اس طرح روتے رہے کہ وہاں گھاس اگ گئی اور اتنی لمبی ہو گئی کہ آپ اس میں چھپ گئے۔ پھر بھی جب توبہ کی قبولیت کا حال معلوم نہ ہوا تو آپ نے ایک ایسی آتش بار کھینچی کہ سب گھاس جل گئی اور خاک سیاہ ہو گئی۔ آپ دونوں ہاتھ آنکھوں پر رکھ کر روتے جاتے تھے، یہاں تک کہ دونوں ہتھیلیاں خون میں لت پت ہو گئیں۔ پھر آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہا، الہی ان لم ترحمنی فرحم عبرتی، اے اللہ اگر تو مجھ پر رحم نہیں کرتا تو میرے آنسوؤں پر بخشش فرما۔ فرمان ہوا، یا داؤد تذکر عبرتک و تنسیٰ خطیئاتک، اے داؤد تو اپنے آنسوؤں کو یاد رکھتا ہے اور اپنا گناہ بھول جاتا ہے۔ اس سے تم خبردار ہو جاؤ کہ بڑوں کے ساتھ بڑے بڑے خطرے اور ان کے ساتھ سخت تر معاملات ہیں۔ کسی نے اسی موقع پر کیا خوب کہا ہے، محبوب کے خون خوار ہونٹوں کے کشتوں کا کفن قیامت تک رنگین ہے۔ اے بھائی، گورستان جانا چاہیے، بزرگوں اور عامت المومنین کے مزارات کی زیارت کرنا چاہیے، اس میں بڑے بڑے فائدے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، نہیتکم عن زیارت القبور الا فزورها فإنها ترق القلب وتدمع العین وتذکر الآخرہ۔ حدیث شریف۔ قبروں کی زیارت دلوں میں گداز پیدا کرتی ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری کرتی ہیں اور آخرت کی یاد دلاتی ہیں، اس لیے ان کی زیارت کیا کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک صحابی نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی سختی دل کی شکایت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اطلع فی القبور واعتبر بالنشور، قبرستان پر نظر کرو اور حشر و نشر پر اعتبار کرو۔ ہفتے میں ایک دفعہ زیارت قبور مستحب ہے، جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا، اے عزیز، ہر جمعہ کو مقبروں کی زیارت کیا کرو، بلکہ ترک زیارت کے لیے وعید آئی ہے۔ عتاب اور عذاب کا وعدہ، خدا جانے اس وعید کا کیا مطلب اور مقصد ہے۔ زیارت کے لیے بہترین اور افضل 3 دن ہیں، وہ شنبہ، پنجشنبہ اور جمعہ کا دن بعد نماز جمعہ، اور موسم متبرکہ جیسے عشرہ ذی الحجہ، عیدین عاشوراء اور متبرک مقدس راتیں جیسے شب برات وغیرہ۔ جو چاہے کہ زیارت قبور کو جائے، وہ گھر پر 2 رکعتیں نماز پڑھے، جس میں سورۃ فاتحہ کے بعد آیت الکرسی 1 بار، سورۃ اخلاص 3 بار پڑھے، سلام کے بعد کہے، اللہ تعالیٰ اس نماز کا ثواب فلاں شخص کی روح کو پہنچا دے، اللہ تعالیٰ اس کی روح کو ایک نور پہنچا دے گا اور اس نماز پڑھنے والے کے حق میں بہت ثواب لکھے جائیں گے۔
جب قبرستان پہنچے تو جوتے اتار لے، پشت قبلہ کی طرف اور منہ میت کی جانب کر کے جس طرح سلام مروی ہے پڑھنا چاہیے، یعنی السلام علیکم یا اہل الدیار من المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، یرحم المتقدمین منا والمتاخرین وانا انشاءاللہ بکم لاحقون، اسأل اللہ لنا ولکم العافیہ۔ اے شہر خموشاں کے رہنے والے مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، اللہ اگلوں اور پچھلوں پر ہمارے رحم و کرم فرمائے۔ انشاءاللہ ہم تم لوگوں سے ملیں گے، تمہارے اور اپنے لیے آرام و سکون کے طالب ہیں۔ اگر شہید کا مزار ہے تو یوں کہے، سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، تم پر سلامتی نازل ہو جو تم نے صبر کیا، آخرت کا عالم کیا اچھا مقام ہے۔ اور اگر مسلمانوں اور کفار کا مدفن ایک ہی جگہ واقع ہو تو اس طرح کہے، السلام علی من اتبع الہدی، اس پر سلامتی جس نے راہ ہدایت کی پیروی کی۔ اس کے بعد بیٹھ کر پڑھے، بسم اللہ علی ملت رسول اللہ، اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کرتا ہوں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین پر۔ حدیث شریف میں ہے کہ اس قبر کے مردے سے تاریکی اور تنگی گور کی 40 برس تک کے لیے اللہ تعالیٰ اٹھا دے گا۔ پھر کہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد ویحیی ویمیت وہو حی لا یموت ابدا ابدا ذو الجلال والاکرام بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ حدیث شریف میں ہے کہ اللہ اس گور کو روشن کر دیتا ہے، اس قبر کو روشن کر دیتا ہے اور پڑھنے والے کو بخش دیتا ہے، اور ہزاروں ہزار نیکیاں اور درجے اس کے لیے لکھے جاتے ہیں۔ اس کے بعد سورۃ فاتحہ اور آیت الکرسی پڑھے، کیونکہ حدیث شریف میں ہے کہ جو کوئی آیت الکرسی پڑھ کر مردوں کو بخشے گا، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ہر مردے کی گور میں پورب پچھم تک نور کا 40 طبقہ کھول دے گا اور قبر کو کشادہ کر دے گا، اور ہر مردے کا درجہ اونچا کر دے گا، اور پڑھنے والے کو 60 پیغمبروں کا ثواب عنایت فرمائے گا، اور ہر ایک حرف کے بدلے میں ایک فرشتہ پیدا کرے گا جو قیامت تک اس مردے کے نام سے تسبیح پڑھتا رہے گا۔ پھر 10 مرتبہ قل ھو اللہ اور پڑھے، اور اگر وہ مردہ بخشا نہ گیا ہوگا تو اس کی برکت سے بخشا جائے گا، اور اگر وہ بخشا جا چکا ہوگا تو پڑھنے والا بخش دیا جائے گا، اس کے گناہ اس مردے کی وجہ سے بخش دیے جائیں گے۔ اور اگر اس سے کچھ زیادہ پڑھنا چاہے تو سورہ یاسین، سورۃ ملک اور الہاکم التکاثر اور زلزلۃ الارض بھی منقول ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ مردے پر کوئی رات پہلی رات سے زیادہ سخت نہیں، اس لیے چاہیے کہ اس کے نام کا صدقہ دے۔ اگر صدقہ دینے کی توفیق نہ ہو تو 2 رکعت نماز ادا کرے، ہر رکعت میں فاتحہ کے بعد آیت الکرسی 1 بار، قل ھو اللہ احد 10 بار، الہاکم التکاثر 10 مرتبہ پڑھے، اور کہے کہ اللہ تعالیٰ اس نماز کا ثواب میں نے فلاں مردے کو بخش دیا۔ خدا اس نماز کی برکت سے اس بندے کی قبر میں 1000 فرشتے نور کی مشعلیں لیے بھیجے گا، اور اس کو تحفہ دے گا، 1000 شہیدوں کا ثواب دے گا۔ والسلام۔ تو ناظرین، آج کا ہمارا 21واں مکتوب ختم ہوا۔ اگر کوئی اس میں غلطی کوتاہی، کچھ اس میں آیتیں آتی ہیں جو آیتیں سمجھ نہیں آتی، صحیح طریقے سے پڑھی نہیں جاتی، تو اگر کوئی غلطی کوتاہی ہوگی ہو تو اللہ رسول کے لیے معاف فرما دیجیے گا۔ اللہ آپ کو خوش رہیں، آباد رہیں۔ ہو سکے تو 1 دفعہ سورۃ فاتحہ اور 3 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھ کے حضرت شیخ شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ کی روح کو ایصال ثواب کر دے، ہدیۃً تحفۃً پیش فرما دیں۔ 1 دفعہ سورۃ فاتحہ، 3 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھ کے حضرت شیخ شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ جو کہ اس کتاب کے مصنف ہیں، ان کی روح کو ایصال ثواب ہدیۃً تحفۃً پیش فرما دیں۔ خوش رہیں، آباد رہیں، جزاک اللہ خیر۔